آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو سورۃ القدر آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یقیناً اس قرآن کو ایک عظیم الشان تقدیر والی رات میں اتارا ہے، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ یہ عظیم الشان رات جس میں تقدیریں اترتی ہیں کیا چیز ہے۔ ہر قسم کے فرشتے اور کامل روح اس رات میں اپنے رب کے حکم سے تمام دینی اور دنیاوی امور لے کر اترتے ہیں۔ پس پھر فرشتوں کے اترنے کے بعد تو سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور یہ حال صبح کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ چند لوگوں نے ارادہ کیا کہ رسالہ ریویو آف ریلیجن کے خریدار بڑھائے جائیں، اور انہوں نے اس کا نسخہ یہ استعمال کیا اور کوشش کی کہ طریقہ یہ رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعاوی سے متعلق مضامین اس میں شائع نہ کیے جائیں، حضرت مسیح علیہ السلام کا نام ان مضامین سے نکال دیا جائے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس تجویز کی خبر ہوئی کہ انہوں نے یہ طریق اختیار کیا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر کیا تم مردہ اسلام پیش کرو گے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اگر قرآن کریم کی صحیح تشریح سمجھنی ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات کے بغیر سمجھنا ناممکن۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ ہم آیات کے شان نزول اور ان کی حقیقت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ پہلے علماء کو قرآن سمجھنے میں کیا غلطی لگی۔ آج ہم سورۃ القدر جو ابھی آپ کے سامنے خاکسار نے پڑھی ہے اس کا شان نزول جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں 3 روایات مختلف بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ آپس میں ملتی جلتی روایات ہیں۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہتھیار بند رہا۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب معلوم ہوا تو اللہ عز و جل نے یہ صورت اتاری کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابن جریر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا، یعنی ساری رات جاگتا، صبح تک جاگتا، اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا، شام تک سارا دن جہاد کرتا اور ساری رات قیام کرتا۔ 1000 مہینے تک وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ پہلے تو یہ بھی دیکھیں بہت بڑا مبالغہ ہے، لیکن یہ روایت میں یہ ذکر موجود ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے، ساری ملتی جلتی ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک
خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ 4 نبی تھے۔ ان کا نام حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں یہ بات سن کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تعجب ہوا، چنانچہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے، اور یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ تمام مفسرین نے اجماع کیا اس بات کے اوپر کہ یہ واقعی اسی طرح ہوا ہے، اور یہ واقعہ بالکل درست ہے، اور یہی اس کا شان نزول ہے، یعنی اس آیت کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے اوپر اپنا تبصرہ بیان کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب سی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ 4 نبیوں نے 80 سال تک عبادت کی، بلا ناغہ عبادت کی، اور اس پر جب ان کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس موقع پر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی صورت نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تمہیں ان کی 80 سال کی عبادت پر تمہیں رشک آ رہا ہے۔ اسلام کی تو یہ کیفیت ہے، اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو ایک رات کی عبادت جو ہے وہی ان 80 یا 83 سالوں سے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تبصرہ فرمایا، آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ روایت قابل قبول نہیں، اور اسے تسلیم کرنا عقلی طور پر ناممکن ہے، کیونکہ اگر واقعہ میں کسی کو 80 سال عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس پر کسی شخص کو محض ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے کس طرح فضیلت دی جا سکتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، حضور اس کا ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ایک رات کی عبادت ہی اتنے سوز و گداز سے کی ہے، تو یہاں پہ تو ایک رات کا سوال نہیں ہے، 1 گھنٹے میں اگر کوئی شخص اپنے اخلاص کا ثبوت دے دے تو وہ دوسرے کی 80 سالہ زندگی سے ہی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا 1 گھنٹے کا سوال بھی نہیں ہے، اگر کسی پر 1 منٹ بھی ایسا آ جائے کہ اس کا وہ 1 منٹ دوسرے شخص کی 80 سالہ یا 100 سالہ عبادت سے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے پھر مثال دی، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مثال دی کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب 80 سال کی عمر کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گھڑی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یقیناً کئی لوگوں کی 80 بلکہ 100 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر تھی۔ اور پھر فرمایا اور یہ کہنا کہ سوز و گداز اور اخلاص کی وجہ سے بعض دفعہ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے، یہ جواب بھی اس موقع پر چسپاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ روایت اس جگہ چسپاں کی جائے تو پھر اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نبیوں کی 80 سالہ عبادت سے غیر نبی کی ایک رات کی عبادت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں سوز و گداز ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ بالکل بالبداہت باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ خود فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے وہ اس کے اچھے نتیجے کو ضرور دیکھ لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ایک ذرے کے برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرتا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی 120 سال کی عبادت کو ضائع کر دے؟ فرماتے ہیں پس اس حدیث کا یا اس روایت کا یہ مفہوم قرآنی تعلیم اور عقل کے بالکل خلاف ہے۔ پر دیکھیں کس خوبصورتی سے حضرت مسلم اور رضی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ لیلۃ القدر کی شان نزول جو بیان کی جاتی ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ کس حد تک قابل اعتماد ہے یہ
کویسچن طلب ہے، یہ سوال طلب ہے، اور یہ بیان کردہ جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اس اصول کو بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو مسیح وسلم نے فرمایا تھا کہ القرآن و یفسر و بعضہ بعضاً، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ اسرائیلیات ہیں، یہ وہ روایات ہیں جو بعد میں قرآن کریم کی شان نزول کے طور پہ داخل کی گئیں، جن کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر مفسرین بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر اس روایت کو قبول کیا جائے تو ایک عجیب مسئلہ درپیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اگر ایک شخص کی زندگی میں کئی لیلۃ القدر آ جائیں تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پھر اگلے سال پھر اس کو مل جائے وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگلے سال پھر اس کو مل جائے تو وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے تو لامتناہی ایک مقدار لازم آ جائے گی۔ تو اس کا جواب پھر مفسرین خود ہی دیتے ہیں، پہلے یہ سوال اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، صرف قرآن کریم میں بس ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ ایک مرتبہ ہی آ سکتی ہے، آئندہ سالوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ چنانچہ تفسیر جلالین میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ جو حل ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر دکھاتا ہے، آئندہ زندگی میں کبھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس طرح سے تو وہ لامحدود ہو جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنے والی بات۔ پھر ایک اور بات کہ اگر یہ کہا جائے جی لیلۃ القدر صرف ایک دفعہ آتی ہے اور آنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک رمضان میں عبادت کر لی، لیلۃ القدر مل گئی، آئندہ کے لیے اب آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کوئی عبادت کرنے کی۔ یہ بھی قرآن کریم کے خلاف ہے، یہ سوچ بھی قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال اس لیے بھی پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہونے والی ترقیات ہیں ان کو محدود مان لیا گیا، اور یہ مان لیا گیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے، تو اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت بھی محدود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ خیال ایک پیدا ہوا۔ اور ایک مجھے وہ یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہوتے ہیں اپنی تفسیر میں، حضور نے کئی مرتبہ لکھا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اب ہمیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ہمیں یقین آ گیا۔ تو ایک صوفی کا واقعہ سناتے ہیں کہ صوفی صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا، کہنے لگے کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایک سمندر کو کراس کرنا چاہے اور وہ کشتی میں بیٹھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا چاہے، تو جب دوسری جگہ وہ پہنچ جائے اور وہ کشتی سے نہ اترے تو کیا ایسا شخص بیوقوف نہیں ہوگا؟ تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات کو سمجھ گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، اگر جس سمندر میں وہ سفر کر رہا ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ ہے تو پھر تو واقعی اگر وہ اترتا نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے تو بیوقوف ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کنارے کے آنے پر، اگر کوئی ایسے سمندر میں سفر کر رہا ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، جو لامحدود ہے، تو جہاں بھی وہ کشتی سے نیچے اترے گا وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک ضروری ہے جب تک یقین نہ آ جائے، جب تک آپ منزل تک نہ پہنچ جائیں۔ تو کہتا ہے کہ اب مجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزے کی بھی ضرورت نہیں، کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین آ چکا ہے۔ تو اس بات کو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک لامحدود ہستی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی لیے جو لیلۃ القدر کے جو یہ معنی کرتے ہیں کہ گویا کہ ایک رات کی عبادت ہے صرف اور آئندہ عبادت کی پھر ضرورت نہیں رہے گی، یہ معنی قرآن کریم کے خلاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات کے بھی خلاف ہیں۔
ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے معنی حضرت مسیح موعود السلام نے کیا بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیلۃ القدر کے 3 معنی بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہاں لیلۃ القدر کے 3 معنی ہیں۔ فرمایا اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، دوم یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا، یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے بعد وہ زمانہ آیا جب کہ ملائکہ کا نزول ہوا، کیونکہ نبی دنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے، جو ملائک اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو گویا نبی کا زمانہ وہ بھی ایک قسم کا لیلۃ القدر ہوتا ہے، یعنی جہالت اس زمانے میں پھیل چکی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ہر طرف سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی ہر طرف فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے، تو تب نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد نبی کا زمانہ بھی ہے۔ اور صوم یا تیسرا جو معنی بیان کیا حضرت مسیح موعود نے وہ بھی بڑا اہم معنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفا ہے، یعنی کہ جب اس کو چن لیا جاتا ہے۔ اصفا کا مطلب ہوتا ہے اس کو برگزیدہ بنانے والا وقت، کہ جب وہ خدا کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، یہ ایک اس زمانے کی تشریح ہے جبکہ جس کا تعلق حضرت مسیح وسلم کے زمانے کے ساتھ ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ 1000 سال فیض آوج کے ہوں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر صدی وہ ہے جس میں ہوں، اس کے بعد وہ صدی بہتر ہوگی جو اس کے بعد آئے گی، اور پھر اس کے بعد آنے والی صدی، اور پھر فیض آوج ہوگا۔ پس 1000 مہینے سے 1000 سال مراد ہیں، اور سال بھی وہ مراد ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سکڑ گیا تھا اور بدی پھیل گئی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، یہ آیت سے مراد ہے لیلۃ القدر، سورۃ القدر والی جو آیت ہے، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ روحانی رات کا زمانہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نازل ہوئے ہیں، باوجود رات ہونے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فیض آوج کے 1000 سالوں سے بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک اور رنگ کی تشریح ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ 1000 سال گویا کہ مراد لیے جس میں جو فیض آوج کا زمانہ تھا۔ لیکن لیلۃ القدر کی ایک اور تشریح جو ہمارے خلفاء نے کی ہے وہ یہی ہے جس کا ذکر میں ابھی پہلے کر چکا ہوں، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں دوبارہ کروں گا کہ جس رات بھی کسی مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب سے یہ ہمارا قطعی جنتی بندہ ہے، وہی اس کی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے لیے رمضان کی کوئی شرط نہیں، سارے سال میں کسی وقت کسی کی لیلۃ القدر آ سکتی ہے۔ حضرت خلیل مسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جو توبہ کا دن نصیب ہو جائے، چاہے کسی وقت بھی ہو، کسی بھی عمر میں ہو، سچی توبہ کا دن نصیب ہو جائے تو یہ اس کی لیلۃ القدر ہے جو اسی وقت آ جاتی۔ پس لیلۃ القدر والی روایات کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے، جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، قرآن ہرگز اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے تفصیل کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو خلاف عقل اور خلاف قرآن قرار دیا۔ لیلۃ القدر سے مراد خلاصتاً وہ رات ہے، قرآن کریم نے جیسا کہ خود بیان کیا کہ جب انسان کا فرشتوں اور روح القدس سے تعلق بن جائے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور کلام لانے والا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ جب کسی شخص پر یہ کیفیت آ جائے تو وہ اس کی لیلۃ القدر ہے جو 80 سالوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ گھڑی خدا سے ملن کی گھڑی ہے۔ اور ایسے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، کہ اے خدا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ اب خاکسار جلد چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لیلۃ القدر نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔